آج کا جو پروگرام ہے اس میں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جتنے بھی ہمارے سیگمنٹس ہیں ان کو ہم نے رد کر دیا. آج کوئی ایسی اناؤنسمنٹس نہیں ہوں گی کہ اب یہ ہوگا, کیونکہ آج کا جو پروگرام ہے یہ خصوصی طور پر میرے مولا کے گرد طواف کرے گا, گردش کرے گا, ان کا ذکر سنیں گے. اور آج میں اندر سے میں پورا خالی ہو کر آیا ہوں تاکہ میں سیراب ہو کر جاؤں یہاں سے, میں ایک نئے سرے سے اپنے مولا کے فضائل سنوں اور ان کے قاتلوں کو ہم ببانگ دہل آج مولا کے فضائل سنائیں. اور میں ہمارے جو مہمان ہیں ان سے گزارش کروں گا, علامہ صاحب سمجھ تو کسی کو نہیں آئے, پر آپ چاروں کو جتنے جتنے علی سمجھ آئے ہیں وہ مجھے عطا کر دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, ثم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اب آپ کی بات سے ہی آغاز کرتا ہوں کہ سمجھ کسی کو نہیں ہے. اچھا, اب اتنے فضائل, اب مسئلہ یہ ہے کہ امیر المومنین کے فضائل کے بارے میں ایک جملہ ہے اور بڑا قیمتی ہے, اور خلیل بن احمد کا یہ جملہ ہے. انہوں نے کہا علی ابن ابی طالب کے فضائل وہ ہیں جنہیں دشمنوں نے حسد کی وجہ سے چھپایا, اپنوں نے خوف کی وجہ سے چھپایا, پھر بھی ہم تک جو پہنچ گئے ہیں وہ اتنے ہیں کہ ہمیں روز فضائل کے نئے گوشے ہمیں ملتے چلے جاتے ہیں. اب یہیں سے بات آگے بڑھائیں کہ اتنے فضائل ہیں کہ جن کا احصاء کرنا مشکل ہے, ممکن نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پروردگار عالم کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور علی کے, مجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے اور علی کے, اور اے علی تمہیں کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے اور میرے. اسی لیے کامل زیدی صاحب کا ایک شعر ہے یہاں پر کہ بہت سوچا بہت سمجھا نہ ہم اس کے سوا جانے, بہت سوچا بہت سمجھا نہ ہم اس کے سوا جانے, خدا کیا ہے علی جانے, علی کیا ہے خدا جانے. اور میں مر جاؤں تو لکھ دینا, میں مر جاؤں تو لکھ دینا کفن پر یا علی مولا, پھر اس کے بعد میں جانوں میرا مشکل کشا جانے. تو حقیقت حال ہم سے پوشیدہ ہے. اسی طریقے سے جنوں کی جو تعداد ہے وہ انسانوں سے زیادہ ہے, کہ اگر جنوں انسان مل جائیں اور علی کے فضائل شمار کرنے لگ جائیں نہیں کر سکتے. اچھا, اب آگے بڑھیں اسی کے حوالے سے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات ایک سے ایک جڑی ہوئی ہے, کیونکہ آج کا موضوع بھی یہی ہے کہ فضائل علی بزبان نبی. تو میں اسی حوالے سے کچھ روایات عطیہ کرنا چاہ رہا ہوں. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پوری دنیا کے ایمان کو میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور علی ابن ابی طالب کے ایمان کو میزان کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے, پھر بھی علی ابن ابی طالب کے میزان کا پلڑا بھاری رہے گا, یعنی پوری دنیا سے بھاری رہے گا. اچھا, یعنی علی ابن ابی طالب کے ایمان کے کس مرحلے پر ہیں اور پوری دنیا کا ایمان ایک پلڑے میں ہے. دنیا کہاں ہے, توجہ فرمائیے, یہ نہیں کہا کہ اس وقت جتنے موجود ہیں, نہیں, پوری دنیا کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے. اور یہ ایک دفعہ تو نہیں ہوا. جب جنگ خندق میں عمرو ابن عبد ود نے نیزہ گاڑ کے کہا کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے, اور امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کو رسول اکرم نے بھیجا, تو یہ قصیدہ پڑھتے ہوئے بھیجا کہ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ, آج کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان کا ہے. اب یہیں سے آ جائیں, اور میں جب ایمان کا تذکرہ آ گیا تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ فضائل وہ ہیں کہ جو آپ جیسے پڑھواتے چلے جائیں گے ہم پڑھتے چلے جائیں گے. اس میں کوئی امیر المومنین کے فضائل کا گوشہ جہاں سے بات کا آغاز کر دو وہیں سے فضائل کی ابتدا ہو جاتی ہے. اور ہم جیسی ناقص زبانیں کیا جانے کہ امیر المومنین کون ہے, سید الوسیین کون ہے, قائد الغر المحجلین کون ہے, امام المتقین کون ہے, یعصوب الدین کون ہے, قاتل البررہ کون ہے, قاتل الناکسین القاسطین اور مارقین کون ہے, تو ہمیں نہیں معلوم, ہم مولا کے فضائل تک نہیں پہنچ سکتے. بس میں یہ ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت ہے کہ امام حجر مکی نے اس روایت کو نقل کیا اور یہ کہہ کر نقل کیا امیر المومنین کی شان میں کہ 300 آیات ایسی ہیں کہ جو علی ابن ابی طالب کی شان میں نازل ہوئی. یہ 300 آیات ہیں, اچھا, جن کا ہمیں معلوم ہے. اور ساتھ میں ایک جملہ ہے, اور وہ یہ کہ ایک الگ روایت ہے جسے میں متصل کر رہا ہوں کہ جتنی مرتبہ قرآن میں یا ایھا الذین آمنو کا ذکر ہے, ایمان والوں کا جب بھی تذکرہ کیا اللہ نے, تو ان ایمان والوں کا امیر اور سردار علی ابن ابی طالب. تو ہر آیت میں امیر المومنین شامل ہوگا. جس آیت میں یا ایھا الذین آمنو آ رہا ہے اس میں امیر المومنین شامل ہے.
اور اگر آپ سوال کرتے چلے جائیں تو آیتوں کا ایک بے بہا سلسلے کا آغاز ہو جائے گا. قرآن کا آغاز کریں, بسم اللہ الرحمن الرحیم با کے نقطے سے آپ آغاز کریں, امیر المومنین آ جائیں گے, سورہ حمد پڑھیں, اہدنا الصراط المستقیم. وہ صراط مستقیم ہے کیا؟ وہ سیدھا راستہ کس کا ہے کہ جس کے سیدھے راستے پر چل کر ہم جنت تک جا سکتے ہیں؟ سرکار رسالت میں آپ کے بعد اگر وہ سیدھا راستہ بتایا ہے تو فقط علی ابن ابی طالب نے. وہ سیدھا راستہ وہ ہے, صراط مستقیم وہ ہے جن پر چل کر جا سکتا ہے. اسی لیے قرآن کی ایک آیت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفریقے میں نہ پڑو. اور جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جب سوال کیا کہ یہ بتائیے یا رسول اللہ وہ رسی کون سی ہے کہ جسے تھام کر ہم تفریقے میں نہیں پڑیں گے, جس کو آپ نے کہا ہے کہ اس رسی کو تھام لو اور تفریقے میں نہ پڑو, تو کہا وہ رسی علی ابن ابی طالب.